أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا. سبحان اللہ. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب فرمایا قال اذهب، نکل جا، زندگی دے دی نا. اور وہاں وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تو ہی ہے، تجھ پر قیامت تک میری لعنت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہاں سورہ صافات میں، یہاں قال اذهب، اللہ نے فرمایا نکل جا. اور فمن تبعک منہم، جو بھی تیری پیروی کرے گا، جو بھی تیرے راستے پر چلے گا، جو بھی تیرے کہنے میں، تیرے جال میں پھنس جائے گا، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو بے شک جہنم تم سب کی بھرپور سزا ہے. سزا کے طور پر تجھے بھی اور تیرے ساتھ چلنے والوں کو بھی، تیری پیروی کرنے والوں کو بھی، تیرا حکم ماننے والوں کو، سب کے لیے ہم نے جہنم بنا کر کے رکھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور تو اپنی آواز کے ذریعے، رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان، اور یہ بات شیطان سے ہو رہی. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور تو اپنی آواز کے ذریعے، کیا؟ اپنی آواز کے ذریعے. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، اپنی آواز کے ذریعے جسے پھسلا سکتا ہے پھسلا دے، بہکا سکتا ہے اپنی آواز کے ذریعے بہکا دے، گمراہ کر سکتا ہے اپنی آواز کے ذریعے گمراہ کر دے. اور وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اور ان پر اپنے سواروں کے ذریعے، سواروں لشکر ہوتا ہے، اپنے سواروں کے ذریعے، وَرَجِلِكَ، اور پیادوں کے ذریعے، پیدل چلنے والے پیادوں کے ذریعے، وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مالوں اور اولاد میں ان کا شریک ہو کر ان پر چڑھائی کر دے. شیطان کو کہا جا رہا ہے تو جو چاہے پھسلا دے اپنی آواز کے ذریعے سے، یا پھر تو اپنے سواروں کے ساتھ ان پر حملہ کرے، یا پھر اپنے پیادوں کے ساتھ ان پر حملہ کرے، مالوں میں تو ان کے شرکت کر لے، اولادوں میں ان کے تو شرکت کر لے. وعیدہم، اور ان سے تو وعدہ کرتا رہے. وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان ان سے وعدہ کیا کرتا ہے؟ وہ تو صرف دھوکے کا وعدہ کرتا ہے شیطان کو. یا اب یہ بتایا گیا کیا؟ وَاسْتَفْزِزْ، پھسلا دے، بہکا دے. کیا معنی لیں گے اس کا؟ تفسیر میں بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ یہاں تو اب میری بارگاہ سے نکل جا، قیامت تک تجھے زندگی کی مہلت دے دی، اور یاد رکھ جو تیری پیروی کرے گا اسے جہنم میں تیرے ساتھ داخل کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس آیت میں اللہ نے مزید فرمایا کہ تو اپنی آواز کے ذریعے، اپنے بول کے ذریعے، اپنے الفاظ کے ذریعے جسے پھسلا سکتا ہے، بہکا سکتا ہے، اپنے سواروں، اپنے پیادوں کے ذریعے ان پر چڑھائی کر دے. یعنی اپنے تمام مکر اور فریب کے جال اور اپنے تمام لشکر ان کے خلاف استعمال کر لے. تجھے مہلت دے دی. کن کے خلاف؟ اولاد آدم کے خلاف. سجدہ کس کو نہیں کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو نا. تو بہکانا پھسلانا کس کو؟ یہ حضرت آدم کی جتنی اولاد قیامت تک آئے گی ان سب کو. جیسے تو پھسلانا چاہتا ہے پھسلا دے. اور تجھے ہم نے مہلت دے رکھی ہے کہ گناہ کروا کر ان کے مالوں اور اولاد میں تو ان کا شریک ہو جا، اور تو ان سے جھوٹے وعدے کرتا رہ. ٹھیک ہے. شیطان کے پھسلانے کے بارے میں علماء نے بیان فرمایا شیطان کا پھسلانا کیا ہوتا ہے. شیطان کا پھسلانا، آپ کے شیطان پھسلاتا ہے، اچھا کیسے پھسلاتا ہے؟
اس کو کوئی بات تو ہوگی نا کیسے پھسلایا جاتا ہے۔ اب اس کا علماء نے بیان فرمایا کہ اس کا پھسلانا، وسوسے ڈالنا اور گناہ کی طرف بلانا ہے۔ اس کا پھسلانا جو ہے یہ سب کیا ہے کہ وہ آپ کو وسوسے ڈالے، وہ آپ کو گناہ کے دلدل میں پھنسا دے، وہ آپ سے جرم کروا لے، یہ سب اس کا پھسلانا ہے، یہ سب اس کی آوازوں کے ذریعے ہمیں اور آپ کو بہکانا ہے۔ اور یہاں بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے مراد کیا، بِصَوْتِكَ کا جو لفظ ہے نا، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، تیری آواز کے ذریعے۔ تو بعض علماء نے یہاں فرمایا اس سے مراد گانے باجے اور کھیل کود اس سے مراد ہے۔ گانے باجوں کے ذریعے خاص طور پر بہکایا پھسلایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جو آواز اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف منہ سے نکلے وہ شیطانی آواز ہے۔ اللہ، شیطان کی آواز کا کام کا ہر وہ آواز جو ہمارے منہ سے رب کی مرضی کے خلاف نکلتی ہے وہ تمام شیطانی آواز۔ اللہ، اب یہاں ایک بات اور یہ کہ مال اور اولاد میں شیطان ہمارا شریک پارٹنر ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ پارٹنر کیسے ہوتا ہے؟ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ امام اور مقتدی پارٹنرشپ کرتے ہیں، نہ بزنس مین پارٹنرشپ کرتے ہیں۔ یہ کہاں سے مسئلہ آپ نے بیان کیا کہ شیطان اور انسان پارٹنرشپ کرتے ہیں مال اور اولاد میں؟ کہا کہ وہ مال جو انسان گناہوں کے ذریعے کماتا ہے، وہ مال جو وہ اولاد جو گناہوں کے ذریعے حاصل ہوتی، کہ اس میں شیطان اس کا شریک ہوتا ہے۔ کہ کیسے؟ کہ مال حلال طریقے سے کمانا تھا، سود لے کر کمایا، بیاج پہ پیسے پھرا کر کے کمایا، رشوت لانچ لے کر کے کمایا، دھوکہ دے کر کے کمایا، جھوٹ بول کر کے کمایا، یہ تمام مال میں شیطان نے ہمارے اور آپ کے ساتھ شرکت کر رکھی۔ اتنا نہیں، اس کمانے کے بعد جب تم اڑانے لگے، کیا اس کو خرچ کرنے لگے، تو تم نے اگر غلط راستے پر 1 روپیہ بھی خرچ کیا کہ یہ شیطان اس میں تمہارا حصے دار اور پارٹنر ہے۔ غلط کاموں میں تمہارا پیسہ خرچ جو تم اور ہم کر رہے ہیں، شیطان اس میں ہمارا پارٹنر ہے جو ہم کو گناہوں کے راستے کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور اولاد، کہا اولاد صرف نکاح کے ذریعے بیوی حلال ہونے کے بعد اولاد جائز طریقے سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر زنا کے ذریعے اولاد حاصل کی کا شیطان اس میں تمہارا بھاگیدار اور حصے دار بن جاتا ہے۔ ناجائز طریقے سے اولاد حاصل کی کا شیطان اس میں ہمارا اور آپ کا پارٹنر اور حصے دار ہو جاتا ہے۔ یہ ہے شیطان کا شریک ہونا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب بھی سن لے کہ اللہ فرماتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اے شیطان تو اپنے جتنے مکر اور فریب چلنا چاہتا ہے چل لے، جتنے دھوکے دینا چاہتا ہے دے لے، لیکن یاد رکھ بے شک جو میرے بندے ہیں، سبحان اللہ، ان عبادی، یقیناً جو مجھ سے محبت کرنے والے گئے، لیس لک علیہم سلطان، ان پر تو تیرا کچھ نہیں چلنے والا ہے، ان پر تیرا کوئی قابو نہیں آنے والا ہے۔ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو میرے ہو چکے، ان پر تیرا کوئی قابو نہیں چلنے والا ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ، اور تمہارا رب کافی ہے، وکیلا، اور تمہارا رب ہی کارساز ہے۔ یہاں فرمایا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ وہ انبیاء کرام ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شیطان کے مکر و فریب سے انہیں پاک و صاف رکھتا ہے، گناہ کا صدور بھی ان سے نہیں ہوتا، اور اولیاء کاملین ہوتے ہیں کہ اللہ انہیں گناہوں سے محفوظ رکھتا۔ انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں اور اولیاء گناہوں سے محفوظ ہے۔ ایسا نہیں کہ ولیوں سے گناہ نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے، ولیوں سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اپنی قدرت سے انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ اپنے فضل سے انہیں گناہوں سے بچا کر کے رکھتا ہے کہ جس کو میں نے اپنا ولی اور اپنا دوست بنایا کہ اس کا دنیا کے اندر یہ حال ہے کہ اسے ہم نے گناہوں سے بچا کر کے رکھا ہوا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچائے۔
طرح طرح سے وہ ہم پر حملے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام حملوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، سچا اور پکا بندہ ہمیں بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین پر عمل کرنے والا بندہ ہمیں بنائے. اور جن آیتوں کی تفسیر ہم نے سماعت کی، اس میں ہمارے کہنے آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف